علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہے توحید امانت سینوں میں ہماری، ہے توحید امانت سینوں میں ہماری، ہے توحید امانت سینوں میں ہماری، اتنا آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے ہم نوالا، میرے ہم پیالہ، میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جس عنوان کو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے بر صغیر میں علماء اہل حدیث کا حدیث پر کردار۔ تاریخ کا باب تو علماء اہل حدیث کی خدمات سے لبریز ہے۔ میں کس طرح علماء اہل حدیث کی خدمات کو اپنے الفاظ کی مالا میں ڈال دوں؟ صرف علماء ہی نہیں بلکہ پڑھنے پڑھانے والوں میں علامہ نصر الدین البانی کے نام سے کون نہیں واقف؟ بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات پر علامہ نصر الدین البانی کا تبصرہ سن لیجئے: انا حسنۃ من حسنات اہل الحدیث فی الدین۔ بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات پہ مفتاح السنہ میں لکھی ہوئی عبدالعزیز کی یہ بات کو یاد کر لیجئے کہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو قرآن و حدیث کی خدمات کرتی ہے۔ بر صغیر کے اندر اگر کوئی رہنمائی لیتی ہے تو وہ قرآن و حدیث کی رہنمائی لیتی ہے، تو وہ صرف اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ حضرات علم و دانش، بر صغیر کے اندر علماء اہل حدیث کی خدمات میں تاریخ کے تناظر میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میرے وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ میں علاقہ سندھ کی جانب سے داخل ہونے والے صحابہ اکرام کی بات کروں، یا شیخ احمد سرہندی کی بات کروں، یا شاہ عبدالحق دہلوی کی بات کروں، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کروں، یا شاہ عبدالعظیم کے شاگرد نذیر حسین دہلوی کی بات کروں، یا شاہ ولی اللہ دہلوی کی بات کروں، یا نذیر حسین سے فیض پانے والے شاہ اسماعیل سلفی کی بات کروں۔ حضرات، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے علماء کی ہر علماء کی بات کرتا چلوں۔ یہ جو سورج اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے، یہ اپنی منزل کو تو پہنچ سکتا ہے، لیکن میرے علماء کی، میرے اسلاف کی، علماء اہل حدیث کی بر صغیر کے اندر، بر صغیر کی سرزمین کے اندر خدمات ختم نہیں ہو سکتی۔ ارباب علم و دانش، ذرا اپنے کان کو میری باتوں کی سماعت بننے دیجئے۔ آج میں جامعہ مسجد مکرم کے اندر علماء اہل حدیث کی خدمات کو بیان کرنے لگا ہوں۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں ایک طالب علم ہوں، میں تاریخ کا تناظر کرتا ہوں، علماء اہل حدیث کو تاریخ کے تناظر میں دیکھتا ہوں، ان کی کتبات کو دیکھتا ہوں۔ جب میں اہل حدیث کو تاریخ کی تناظر میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ کے تناظر کے اندر علماء اہل حدیث کی کتابوں کے اوپر جب کتابوں میں دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے صحیح البخاری نظر آتی ہے، اور صحیح البخاری کی شرح لکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نظر آتے ہیں، کہیں مجھے فتح الباری نظر آتی ہے، کہیں مجھے فوز الباری نظر آتی ہے، کہیں مجھے فیض الباری نظر آتی ہے۔ حضرات، میں کس کس کا کیا کیا بیان کروں؟ میرے وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنے اصحاب کے اور ایک اصحاب کی ایک بات بتاؤں۔ حضرات، آئیے اپنی تقریر کو آخری لمحات میں لے کے چلتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، اس کے بعد صحیح المسلم کی شرح کو دیکھتا ہوں، صحیح المسلم کی شروحات کو دیکھتا ہوں، 11 شروحات نظر آتی ہے۔ سنن ابو داود کی شروحات کو دیکھتا ہوں، 10 شروحات نظر آتی ہے۔ سنن ترمذی کی شروحات کو دیکھتا ہوں، 8 شروحات نظر آتی ہے۔ بلوغ المرام کی شروحات کو دیکھتا ہوں، 10 شروحات نظر آتی ہے۔ مشکات مصابیح کی شروحات کو دیکھتا ہوں، 19 شروحات نظر آتی ہیں۔ اور باب علم و دانش، یہ جتنا بھی کام ہے، یہ جتنی بھی کتبات ہیں، ان کا جتنا بھی یہ کام کیا ہے، یہ صرف میرے علماء اہل حدیث نے کیا ہے۔ بر صغیر کے اندر اگر علماء اہل حدیث کا بیڑا نہ اٹھاتے، اگر بر صغیر کے اندر علماء اہل حدیث کے اوپر کام نہ کرتے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات اپنے کانوں کی سماعت بنا لیجئے، بات کروں گا دلائل کے ساتھ بات کروں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تھا
کہا کہ اگر اس دنیا کائنات کے اندر اہل الحدیث حدیث کا بیڑا نہ اٹھاتے، اگر اس دنیا کائنات کے اندر اہل الحدیث حدیث کی خدمات نہ کرتے، اگر اس دنیا کائنات کے اندر اہل الحدیث حدیث کی حفاظت نہ کرتے تو اس دنیا کے اندر حدیث کی حفاظت کرنے والا نہ تھا۔ حضرات، بڑے صغیر کے اندر، بڑے صغیر کی سرزمین کے اوپر، بڑے صغیر کی سرزمین کے اندر سب سے پہلے سب سے زیادہ تصنیفی کام کرنے والے علماء اہل حدیث تھے، جو 60 سال تک، جو 80 سال تک علماء اہل حدیث صحیح البخاری کا سبق پڑھانے والے تھے، صحیح البخاری کے تصنیفات کرنے والے تھے، صحیح البخاری کو پڑھنے پڑھانے والے تھے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں، ہری ہے شاہ تمنا ابھی دبی تو نہیں، لگی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، وفا کی تیب سے گردل وفا شہرت کی، کٹی ہے سر میدان مگر بجھی تو نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔